تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اب یہ والی جو واو ہے نا، اس کو اگر آپ تفسیریہ مان لیں، یعنی یہ کہ اس کا معنی آپ یہ کریں یعنی کہ، یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جب وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ہم نے کفر کیا بعض کا، یعنی کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، اللہ کا یہ حکم تو قبول ہے، یہ حکم نہیں قبول، تو اصل میں مائنس آپ اللہ کے احکام کو اپنی مرضی سے کرنے، یعنی اختیار اپنی مرضی کو دے رہے ہیں ریجیکٹ کرنے کا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں ٹھیک ہے. اس پر جو برانے کاتے ہیں وہ رسول ہوتا ہے کہ رسول نے تو سب پہ عمل کیا ہوتا ہے. یہ کام کرنے کے لیے آپ کو پھر رسولوں کو بیچ سے نکالنا پڑتا ہے. یہ جو منکرین سنت ہوتے ہیں ان کی یہ مصیبت ہوتی ہے. ابھی آج کل پتہ نہیں، مجھے بھی کسی نے 2-3 بندوں نے، وہ ایک نہ داڑھی نہ مچھ قسم کا ایک سکالر ہے، اس کی کچھ بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رمضان تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو دین میں ہے ہی نہیں، روزہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں کدھر مولویوں نے نکال کے لے ہیں، پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. تو وہ صاحب جناب یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انکار کس کا ہو رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا ہو رہا ہے. یعنی ہم اللہ کی مانتے ہیں، وہ کتب علیکم الصیام تو قرآن میں لکھا ہے، اس کی تشریح ہم کریں گے، وہ تشریح جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ نہیں مانیں گے. وہ اپنے دور کے لیے اگر تھی تو تھی، ہمارے دور کے لیے نہیں ہے. ہمارے دور کے لیے تو جو غلام احمد پرویز صاحب تشریح کریں گے تو وہ پھر صحیح ہوگی. تو اس سے تو بہتر ہے غلام احمد پرویز صاحب کی تشریح ماننے سے کہ کم از کم جو شیطان نے تشریح کی ہے اپنے قادیانی صاحب کی صورت میں، تو پھر بندہ وہ مان لے. کوئی تو مافوق البشر ہستی ہے نا جس کی آپ نے تشریح مانی ہے، یہ تو اپنے ہی میں سے ہیں جن کی تشریح آپ نے مان لی. تو ویسے تو اب تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اگر تشریح زندگی میں ماننا لازم ہے تو پھر تو اب ان کی تشریح بھی نہیں چلے گی نا، وہ بھی جا چکے دنیا سے، ہوا ہو چکے. وَيُفَرِّقُونَ وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اب یہ ہے جو آپ جسے کہتے ہیں نا چیز کو بالکل واضح کر دینے والی. اصل مقصود ان کا کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ درمیانی راستہ نکال. وہ کہتے ہیں ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو. اس دین کی اس انٹرپریٹیشن کو جو محمد الرسول اللہ نے کی ہے وہ ان کی نظر میں انتہا پسندانہ ہے. اعتدال کیا شے ہوگی؟ ایک طرف حضور کا بتایا ہوا اسلام ہے، دوسری طرف شیطان کا بتایا ہوا طریقہ کفر ہے. ان دو کے درمیان ہم ایک تیسرا راستہ بنا لیتے ہیں. اب آپ بتائیے وہ اسلام ہوگا؟ وہ تو ایک بالکل نئی شے ہوگی، وہ اسلام تو نہیں ہوگا. اعتدال کا راستہ تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی وہ اگر آپ اقبال کے اس شعر کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دیاں ماؤست گرباؤ نہ رسیدی تمام بولابست، تو وہ محض شاعری نہیں ہے. اصل میں دنیا قانون کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے اور عمل کے اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے، یعنی اس کی عملی شکل کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو دین سارے کا سارا محمد الرسول اللہ ہی بنیں گے. آپ انہیں بیچ سے نکال دیں گے تو دین کا آپ جیسے چاہیں پھر آپ وہ ناک سیدھی کر لیں، اسے موم کی ناک بنا لیں، پھر تو آپ کے اختیار میں آ جائے گی ساری بات. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا راستہ نکال لیں جو کفر اور اسلام کے درمیان ہو. تو ظاہر ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان تو ہوگا، وہ سوا سبیل نہیں ہوگا. اولئک هم الکافرون حقا، یہ تمہیں مسلمان لگتے ہیں؟ حقیقی معنوں میں یہ کافر. اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ دجال بھی آئے گا نا. ویسے دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں آئی ہیں وہ بے دین لوگوں کے ہاتھوں نہیں آئی ہیں. دین والی شکل رکھنے والے لوگ اندر سے بے دین ہوتے تھے. ملحد اوپر جو لبادہ ہے وہ دینداری والا ہے، تقوی والا ہے. مکر و فریب تقوی کا چڑھایا ہوا اوپر. یہ سامری کیا تھا؟ یہ ابو عامر راہب کون تھا؟ یہ بلم بن بورا کون تھا؟ یہ سارے اور شیطان خود، فرشتوں کا بھی استاد، یہ سارے ان کی شکل و صورت بڑی نیکوں والی، اور کیا ہوتا ہے وہ صورت مومنہ کام کافراں، اندر کفر گھسا ہوا ہوتا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو الہات کا بازار گرم کرتے ہیں. تو وہ جو دجال بھی ہوگا وہ المسیح الدجال ہوگا، یعنی روپ اس کا بھی حضرت مسیح والا لے کے آئے گا، بڑا نیکوں والا لے کے آئے گا، تقوی کے روپ میں آئے گا، لیکن یہ کہ وہ گمراہ کرے گا.
تو وہ گمراہی کہاں سے آئے گی؟ وہ یہاں سے آئے گی. اس کو سمجھ لیجئے کہ جو بات ہمیں یہاں بتائی کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ کر یا دین سے ہٹ کر کوئی نئی شکل نکال رہا ہے، یہ لازماً دجال ہے. یہ اپنی سطح کا دجال ہے. وہ المسیح الدجال نہ بھی ہو، کوئی چھوٹے سطح کا بھی ہوگا. حدیث میں تو 30 دجالوں کا ذکر ہے نا، 30 دجالون، 30 دجال ہوں گے. تو وہ ایک بڑا تو وہ ہے نا المسیح الدجال، چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے.